السلام علیکم خواتین و حضرات. سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا اینکر ڈاکٹر شجاع صغیر خان حاضر خدمت ہے. علامہ اقبال ڈے بھی ہے اور ان کا ایک شعر بھی بڑا یاد آتا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے. کیونکہ آج میرے ساتھ ایک شخصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ جس کے لیے مجھے یہ شعر پڑھنا پڑا. ناظرین، ایک زمانے میں ANI کے نام سے اس کراچی میں ایک فورم تھا، انجمن نوجوانان اسلام. مرحوم طارق محبوب اس کے سربراہ تھے اور نوجوانوں میں بڑی مقبول جماعت تھی. لیکن پچھلے دنوں ایک منظم سیاسی پلیٹ فارم منظر عام پہ آیا کہ جس کا نام تھا تحریک جوانان پاکستان. تحریک جوانان پاکستان، اس پاکستان کی ایک عظیم ہستی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور وہ عظیم ہستی جنرل حمید گل صاحب تھے. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. پاکستان کے چند ایسے جنرلوں میں آپ کا شمار تھا کہ جن سے بڑی بڑی طاقتیں کانپتی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. جو سچ تھا وہ سچ تھا. اس جماعت کے سندھ کے صدر نعیم خان صاحب آج سلامتی نیوز کے مہمان ہیں. السلام علیکم نعیم خان صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ نعیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا، کچھ تحریک جوانان پاکستان کے بارے میں بتائیے، کیونکہ اس کے موجودہ جو چیئرمین ہیں اس وقت وہ عبداللہ حمید گل صاحب ہیں. نوجوان ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو قسم کے نوجوان ہیں، اور ان کے والد نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. تو تھوڑا سا اس تنظیم کے بارے میں بتائیے. تحریک جوانان پاکستان بیسیکلی طور پہ سن 2007 میں جنرل حمید گل صاحب نے بنائی، اور جسٹ لائک ایک پریشر گروپ کے طور پہ کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے جھنڈے کی اہمیت اور قیمت بتانے کے لیے ان کو، کہ پاکستان کے جو نوجوان تھے جو مختلف جھنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ ایک پلانٹڈ طریقے سے انہیں پاکستان کے جھنڈے سے دور کیا گیا. تو جنرل حمید گل صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کو پاکستان کے جھنڈے کی اہمیت بتانی ہے. ان کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا. سن 2007 سے سن 2 فروری 2018 تک پاکستان میں الحمدللہ تحریک جوانان پاکستان کا کارکن ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کر رہا تھا. جو حکومت کی پالیسیاں، چاہے وہ حکومت کی پالیسیاں ہوں یا ہمارے ریاستی اداروں کی پالیسیاں، اگر ان کا تعلق پاکستان کی عوام کے لیے بہترین ہوتا تھا تو ہم ان کو بالکل آن کرتے تھے، اور اگر وہ پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا تو ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے تھے. تو یہ جوانان پاکستان بیسیکلی طور پہ جب سیاسی جماعت بنی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس ٹائم پورے پاکستان میں نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. اور تحریک جوانان پاکستان بالکل ایک عام جماعت، ایسی جماعت جو 40 سال سے اس پاکستان میں پولیٹکس کر رہی ہے. ہم نے بھی اپنا اسٹرکچر بالکل سیم اسی پوزیشن میں رکھا، اور بڑا سرپرائز ہمیں لگا کہ پاکستان کے نوجوانوں کی بڑی تعداد پاکستان سے، پاکستان کے جھنڈے سے، پاکستان کے ان ہیروز سے بہت پیار کرتی ہے جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کے مستقبل اور استحکام کے لیے بے مثال قربانیاں دی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج کراچی سے لے کر کشمیر تک تحریک جوانان پاکستان کام کر رہی ہے. اچھا ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنی خوبصورت بات کی نعیم خان صاحب نے کہ جنرل حمید گل صاحب نے پاکستان کے پرچم کی اہمیت پہ روشنی ڈالی، اور وہ ملی نغمہ کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں، غم ایک ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور کیا سبجیکٹ تھا تحریک جوانان پاکستان کا. تو میں یہ ایک سوال نعیم صاحب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ سیاسی لوگ جو اپنا سیاسی کیریئر پورا کر چکے اور بیرون ملک جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں سے وہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ افواج پاکستان کے بارے میں جس ٹائپ کی بھی آپ دیکھیں ان کے جو بیانات اس وقت آ رہے ہیں چینلز کے اوپر، اور پورا میڈیا دیکھ رہا ہے
اچھی طریقے سے پورا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ یہ جو سوال کیا ہے اس کا بڑا مفصل میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے ملک ہیں کہ جہاں کی عوام جب اپنی آرمی کے خلاف ہوئی، اپنے فوج کے خلاف ہوئی، تو آج وہ ملک تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ مصر دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، تو وہی کوشش جو ہے نا، وہ جو انٹرنیشنل مافیا ہے یا انٹرنیشنل لابی ہے جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک اسٹیبل ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ رہے، وہ ہمارے اس پاکستان، خوبصورت پاکستان ملک کے اندر بھی انہوں نے اپنے پلانٹڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آج جن پولیٹیکل پارٹیوں کا آپ نے اشارہ کیا، ماشاءاللہ 40 سال سے اس پاکستان کے اندر وہ پولیٹکس کر رہی ہے۔ آج 40 سال پہلے اگر مجھے کسی سے بھی گلا ہونا ہے، جو گلا میرا آج ہے وہ 40 سال پہلے کیوں نہیں تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 40 سال پہلے یہ انہی لوگوں کے ذریعے لائے گئے ہوں، اور آج جب ان کو اپنے مفادات پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے خلاف ریلیاں نکال لے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اس سے ان جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بیسیکلی طور پہ پاکستان کے ریاستی ادارے، آرمی ہو، نیوی ہو، فضائیہ ہو، پاکستان کی جو عوام ہوتی ہے، جو 70% عوام پاکستان کی وہ سیاسی عمل سے دور رہتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے دور رہتی ہیں، تو وہ جو 70% کے آگے یہ 30% کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی بہت سے ہیں اور جو چلے گئے اور ان کے بعد بھی آئیں گے، یہ آخری بھی نہیں ہے، یہ پہلے بھی نہیں ہے، ان کے بعد بھی ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی عوام کو آرمی کے خلاف، لیکن انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے۔ اچھا نعیم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، اچھی طریقے سے دیکھا کہ کچھ میڈیا کے بھی عناصر اس میں شامل ہیں، یہ جو فوج کے حوالے سے جو افواہیں گردش کرتی ہیں، کچھ میڈیا کے بھی لوگ شامل ہیں، تو وہ جو میڈیا کے لوگ شامل ہیں، کیا وہ بھی اسی پے رول پہ کام کر رہے ہیں جس پے رول پہ وہ سیاسی لوگ کام کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جو اوپر سے لے کر نیچے گراس روٹ لیول تک ہر محکمے میں گیا ہے۔ تو میڈیا بھی پاکستان کا چوتھا ستون ہے۔ لام حاصل میڈیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غلط فہمی کا، وقت کی اس کا یعنی وقت کے پر جو چل رہا ہوتا ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو 80% ایسے بھی لوگ میڈیا کے اندر ہیں جو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اب وہ گنتی کے جو بھی میڈیا صحافی ہیں یا اینکر ہیں، اگر وہ ایسے کسی کوشش میں شامل ہیں کہ وہ شاید یہ کوشش کریں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں، تو وہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان اللہ پاک نے 27ویں شب کو بنایا، اور دنیا کے اندر اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ معاشی طور پہ پاکستان تو 1956 کے بعد سے ہی مقروض چلتا ہوا ہے، لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے بڑے مضبوط معاشی طور پہ ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اگر ایٹمی طاقت بنایا تو صرف پاکستان کو کیوں بنایا، تمام موسم پاکستان کو کیوں دیے ہے؟ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انشاءاللہ پاکستان نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے، اور یہ جتنے چاہے وہ ٹی وی اینکر ہے، صحافی ہے، میڈیا ہے، پولیٹیشین ہے، یا وہ XYZ کوئی بھی ہو، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے اس پاکستان کو دولت کرنے والوں کا حال بھی دیکھا اور اس پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کا حال بھی دیکھا، تو انشاءاللہ پاکستان نے آگے جانا ہے اور یہ سازش انشاءاللہ ناکام ہوگی ان لوگ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نعیم خان صاحب نے اس وقت جو بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو آپ نے دیکھا، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے جو ایک گفتگو کی، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، چاہے وہ 7 سمندر پار بیٹھا ہو، الحمدللہ ہماری افواج پاکستان، ہمیں فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم راتوں کو سوتے ہیں اور وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ سرحدوں کی حفاظت نہ کریں تو ہم راتوں کو چین کی نیند بھی نہ سو سکیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ان عناصر کو شرم آنی چاہیے جو کہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ آج کا یہ اسپیشل سیگمنٹ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی طرف سے ایک گفٹ ہے افواج پاکستان کے لیے۔ افواج پاکستان کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہوئی ہے۔ 18 کروڑ سے زائد عوام اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط سیسا پلائی دیوار بنی کھڑی ہے،
افواج پاکستان کی طرف کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے افواج پاکستان۔ اگلا سوال آخر میں نعیم صاحب سے کروں گا کہ نعیم صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں آپ نوجوانوں کے لیے تو ضرور دیجیے۔ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پاکستان کے تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں، ہم نے بڑے دکھ سے لیے، اس ملک کو دنیا نے کبھی فرقہ پرستی کی طرف دھکیلا، کبھی قوم پرستی کی طرف دھکیلا، اور پاکستان جو لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے بعد حاصل شدہ ملک ہے، جن کے لیے لاکھوں لوگوں نے، جن کو پتہ تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے نکلیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، وہ پھر بھی نکلے، شہید ہوئے۔ ان لاکھوں لوگوں کی قربانیاں آج پاکستان کے نوجوانوں سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم نے جس کاز کے لیے، جس پاکستان کے لیے، جس پاکستان کے جھنڈے کے لیے، جس اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے قربانیاں دی، کہیں پاکستان کے نوجوان کہیں اس سے اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، آئیے تحریک جوانان پاکستان کا حصہ بنے، پاکستان کے ریاست کے تمام اداروں کا ساتھ دیں، اور ایسے لیڈران کو، ایسے منافق لیڈران کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کی سیاست کو باہر پھینک دیں جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ نعیم خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا نعیم خان صاحب نے پیغام دیا نوجوانوں کو کہ آئیں اور تحریک جوان پاکستان، جو کہ ریٹائرڈ جنرل حمید گل شہید نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، اور آج ان کے صاحبزادے جنرل چیئرمین عبداللہ حمید گل جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اس جماعت کی لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ جماعت جس تیزی سے ابھر رہی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ چند سالوں میں لوگ منظم طور پر جوق در جوق اس میں شامل ہوتے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ عناصر جو افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، میں انہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ان کی ابھی تھوڑی سی عزت ہے، یہ نہ ہو وہ اپنی عزت خاک میں ملا بیٹھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔